تین چیزوں کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے ہے۔ ان میں ایک نبی کی ولادت کی تاریخ ہے، دوسرا نبی کی ولادت کا دن ہے، تیسرا نبی کی ولادت کا وقت ہے۔ تین چیزوں کی نسبت ولادت رسول سے ہے: تاریخ ولادت، یوم ولادت، وقت ولادت۔ نبی کی ولادت کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، اور جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن صبح صادق ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 پر ہوئی۔ حضور دھرتی پہ تشریف لائے، اندھیرے جا رہے تھے، اجالے آ رہے تھے۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا۔ اندھیرے جا رہے تھے، اجالے آ رہے تھے۔ حضور اس دھرتی پہ جلوہ فگن ہوئے، حضور کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، اس طرح کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ تو آپ کی ولادت کے ساتھ تین اشیاء کی نسبت ہے، اشیاء ثلاثہ۔ ایک ولادت کا وقت ہے، اس کو نسبت ہے، وہ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے۔ نمبر 2، ولادت کا دن، وہ سوموار ہے۔ نمبر 2، ولادت کا دن جس کو ہم پیر یا سوموار کہتے ہیں۔ نمبر 3، ولادت کی تاریخ، وہ کون سی ہے؟ عرض کرتا ہوں۔ ولادت کے وقت میں بھی اختلاف نہیں، ولادت کے دن میں بھی اختلاف نہیں، اور ولادت کی تاریخ میں اتفاق نہیں۔ وقت بھی صبح صادق کا سبھی مانتے ہیں، دن بھی سوموار کا سبھی مانتے ہیں، لیکن تاریخ مولانا احمد رضا خان بریلی نے 8 ربیع الاول لکھی فتاوی رضویہ کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں دونوں قول ذکر کیے، 8 کا بھی 12 کا بھی۔ 12 کو مشہور قول قرار دیا۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں، صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں، ابو الکلام نے رسول رحمت میں، شاہ محمد جعفر نے پیغمبر انسانیت میں، اور دیگر ائمہ سیر نے اپنی کتب میں تحقیقی قول تاریخ ولادت کے بارے میں 9 ربیع الاول کا لکھا، 17 کا بھی ہے، 28 کا بھی ہے۔ تو ولادت کا وقت بھی اتفاقی، ولادت کا دن بھی اتفاقی، ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں تاریخ میں اختلاف کیوں ہے، تاریخ محفوظ کیوں نہیں ہو سکی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی یہ ضرورت نہیں تھی حضور کب پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ آپ کس مقصد کے لیے دھرتی پہ تشریف لائیں۔ اس لیے انہوں نے ولادت کی تاریخ اور مہینے کی طرف توجہ نہیں دی، نبی کی اداؤں پہ توجہ دی، نبی کے اقوال کو سمجھا، نبی کے افعال کو سمجھا، نبی کی سیرت و کردار کو فالو کیا۔ وہ اس بات کے پیچھے نہیں پڑے آپ کس مہینے میں آئے۔ مہینے میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا رجب میں آئے، کسی نے کہا رمضان میں آئے۔ مشہور اور راجح قول ربیع الاول کا ہے، اور اسے ہی امت کی اکثریت نے قبول کیا ہے۔ اور شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں حضور کی ولادت کا مہینہ محرم لکھا کہ آپ 10 محرم کو آئے۔ تو دن میں اختلاف نہیں، وقت میں اختلاف نہیں،
ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، پھر تاریخ تو تاریخ رہی، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں سے اب ہر عقل مند اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وقت میں اختلاف نہیں، صبح صادق کا ہے۔ یہ امت وقت میں جشن نہیں مناتی کیونکہ وہ روزانہ آتا ہے، اور روزانہ منانے میں مشکل بھی ہے اور خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ولادت کا دن بھی نہیں مناتی کیونکہ یہ مہینے میں 4 یا 5 دفعہ آتا ہے۔ 4 یا 5 دفعہ اتنا اہتمام کرنا ایک مہینے میں، اور پھر سارے سال کی گنتی کریں تو 60 بھی بن جاتے ہیں، تو یہ بھی مشقت سے خالی نہیں ہے۔ تو اب عشق کا سرٹیفکیٹ بھی ضروری تھا، آسانی بھی ضروری تھی، تو جو اتفاقی امور تھے، وہ ولادت کا وقت ہے اسے بھی چھوڑ دیا، جو ولادت کا دن ہے اسے بھی چھوڑ دیا، تاریخ میں جتنا بھی اختلاف ہے اس کو لے کے ہم نے جو کرنا تھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے کیسے ہم عشق حقیقی قرار دیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک تو صحابہ نے توجہ نہیں دی کہ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کیونکہ اس سے کوئی بھی دینی اور شرعی ضرورت وابستہ نہیں تھی، اختلاف رہ گئے۔ نبی کی اداؤں کے ساتھ ہماری دینی اور شرعی ضرورت وابستہ تھی، ایک بھی صحابہ کرام نے غیر محفوظ نہیں ہونے دی، امت سے اوجل نہیں ہونے دی۔ اور پھر اگلی بات جو میں نے عرض کر دی، جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے وہ نبی اور اصحاب نبی سے ہوتا نہیں آ رہا۔ اگر ہوتا آ رہا ہوتا اور تاریخ ولادت میں ہوتا تو پھر تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں کر رہتا؟ عید اس زمانے سے پڑھی جا رہی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، کسی کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، کیا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ کہے میں نے وقت اور دن میں یہ اہتمام اس وجہ سے نہیں کیا، اس دلیل کی وجہ سے نہیں کیا، اور تاریخ میں اس دلیل کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ پوری دنیا کے جشن منانے والوں کو مروجہ طریقے سے میرا چیلنج ہے، کوئی ایک دلیل کسی کتاب سے دکھا دی جائے جو یہ کہے ولادت کا وقت بھی نہیں منانا، ولادت کا دن بھی نہیں منانا، حالانکہ وقت اور دن اتفاقی ہیں، فقط تاریخ منانی ہے 12 ربیع الاول، جس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو وقت اور دن کو چھڑوا دے اور تاریخ کو اپنوا دے، ایک دلیل بھی نہیں ہے۔